یہ میری گرفتاری کے لیے نہیں آ رہے تھے. گرفتاری تو میں سارا دن ادھر پھرتا ہوں عدالتوں میں، سڑکوں پہ، ہر جگہ پہ. مجھے کہیں پہ گرفتار کر سکتے ہیں. وہ آ رہے تھے مجھے اغوا کرنے کے لیے. جو خوف اور جبر، یہ ایک نفسیاتی وار تھا جو 9 مئی کے نام پہ ہم پہ کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. آج بھی اس کی تقریر جس طرح 1 سال قبل کی وہ پیشن گوئیاں کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن بھی ہوں گے، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی. جس نے صحت کارڈ دیا، جنہوں نے کسان کارڈ دیا، جنہوں نے اسٹوڈنٹ کارڈ دیا، جنہوں نے لنگر خانے دیے، جنہوں نے پاکستان 2 سال کرونا کے باوجود انہوں نے مزدور کی روزی کا راستہ بند نہیں کیا. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر دنیا کی کوئی طاقت خان کو باہر آنے سے نہیں روک سکتا. میرا بیٹا ہے 5 سال کا، بیرام نام ہے. کل نہیں پرسوں رات میں گھر میں سوئے ہوا تھا، اچانک میرے ملازمین نے مجھے اٹھایا کہ جی مسلح نقاب پوش لوگ جنہوں نے وردیاں پہنی ہیں وہ گھر میں گھس آئے ہیں اور ابھی آپ کی طرف آ رہے ہیں. اب 1:30 بجے رات کے 1:15 بجے یہ میری گرفتاری کے لیے نہیں آ رہے تھے. گرفتاری تو میں سارا دن ادھر پھرتا ہوں عدالتوں میں، سڑکوں پہ، ہر جگہ پہ. مجھے کہیں پہ گرفتار کر سکتے ہیں. وہ آ رہے تھے مجھے اغوا کرنے کے لیے. اور میرے پاس 2 راستے تھے. یا تو میں ان گھر میں ناجائز طور پر گھسنے والے پہ اپنے ملازمین یا گارڈز کو کہتا کہ ان پہ فائر کھول دیں، جو قانون مجھے حق دیتا ہے. لیکن ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بھی کسی کے باپ ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے. تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے ہم ہی قانون کا احترام کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو بچایا. انہوں نے دروازے توڑے، شیشے توڑے، میرے بچوں کو رسا کیا، میرے 5 سال بچے کو اٹھایا. تو میں جب وہ چلے گئے، میرے ملازم کو لے گئے، ابھی تک واپس نہیں آیا ہے. لیکن جب بچہ مجھ سے ملتا ہے تو میرے بچے، وہ تو بچہ ہے نا، اس کے ذہن سے ابھی تک وہ خوف نکلا نہیں ہے. وہ بار بار کہتا ہے وہ پھر تو نہیں آئیں گے. یہ کہانی آپ میں سے ہم سب کی ہے. ہم سب نے ان چیزوں کو بھگتا ہے. اور میں آپ کو اپنے دل کی گہرائی میں سے ایک بات کر دوں کہ میں نے پی ٹی آئی میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ استقامت میں، حوصلے میں اور دلیری میں پایا. جو خوف اور جبر، یہ ایک نفسیاتی وار تھا جو 9 مئی کے نام پہ ہم پہ کیا گیا اور پاکستانیوں کو ڈرایا گیا. 9 مئی کے بعد خان صاحب جب ہدایات دیتے تھے جیل میں تو مجھے کہتے تھے کہ شیر افضل کبھی آپ نے اپنی کمزوری جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے نہیں بتانی ہے. کہیں یہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کمزور پڑ گئے، حوصلہ شکنی ہوگی. ہم جو خوف کے سائے اور جبر کا یہ جو افریت ہے ان کے دماغوں سے کرچ رہے ہیں، وہ سارا مشن ہمارا فیل ہوگا. آپ یقین کریں، یہ ہماری 9 مئی سے لے کر آج تک کا سفر آپ دیکھیں، کبھی بھی کوئی بھی ظلم ہوا ہو، پرچے ہو، گرفتاریاں ہو، مکان گرائے گئے، میرا اپنا گھر گرایا گیا، لیکن ہم نے ہر چیز میں آپ کے لیے لطیفہ ڈھونڈا، آپ کے لیے شگوفہ ڈھونڈا کہ آپ ہماری تکلیفوں کو بھی انجوائے کریں، آپ فیل ہی نہ کریں. ہم ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے. آپ یقین کریں، پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں کہ میرے ساتھ سیلفیاں نکالو، کوئی کس طریقے سے ازارے الفت کرتا ہے. لیکن آپ یقین کریں، جو میں نے پاکستانیوں میں اور اوورسیز پاکستانیوں میں خان کے لیے جو محبت دیکھی ہے، اور آپ یاد رکھیں میں نے ان کو مرشد بولا تھا اور بلا وجہ نہیں بولا تھا. یہ کمشنر راولپنڈی کے ضمیر کا جاگنا اور اچانک اس طرح جاگنا کہ اپنی 30 سال کی ملازمت کو لات مارنا، جیل کی کال کوٹڑی پسند کرنا
اور یہ کہنا کہ مجھے چوک میں لٹکا دو، یہ مرشد کے کرامات ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، انٹرنیشنل میڈیا کوئی ہم پہ مہربان نہیں تھی۔ 7 دن قبل آئے الیکشن سے قبل، اور ایک ایونٹ کی انہوں نے کوریج کی، آج پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ پاکستانیوں سے زیادہ اقوام عالم کو پتا ہے کہ پاکستان میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ پکڑواتا ہے تو پرنٹنگ پریس بھی پکڑوا لیا ایک ایسے دن پہ۔ آپ دیکھیں پرنٹنگ پریس اس دن پکڑا جاتا ہے۔ ادھر نواز شریف نے الیکشن کمیشن میں عذرداری دائر کی شہزادہ کی استعصاب کے خلاف، عذرداری دائر کی اور ریکاؤنٹ کی درخواست کی کہ میرے ووٹ دوبارہ گننے جائے۔ ادھر اس نے پریس میں ووٹ پرنٹ کرانا شروع کیے تاکہ تیلوں میں ڈال کے جب دوبارہ گنے جائیں گے تو ان کے جیلی ووٹوں سے ان کو سبقت دلائی جائے گی۔ اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے پیر بگاڑا کے دل میں بھی بات ڈال دی، محمود خان اچھکزئی کے دل میں بھی بات ڈال دی، رئیسانی کے دل میں بھی بات ڈال دی۔ سب لوگ کہنے لگے خود ہی کی پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، آپ ہمیں غلط جتوا رہے ہیں۔ یہ اسی لیے وہ شخص 22 اکتوبر 2022 کی آپ خان صاحب کی انٹرویو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف کی آمد سے قبل مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ وہی آپ دیکھ لیں 22 اکتوبر 2022 وہ کہتے ہیں، اور 9 مئی کا اندیا دیا تھا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کو منتشر کرنے کے لیے وہ کوئی بھی ڈرامہ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نواز شریف کو آتی ہی ان کو کیس سے فارغ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ آج بھی اس کی تقریر جس طرح 1 سال قبل کی وہ پیشن گوئیاں کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن بھی ہوں گے، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن پھر بھی پی ٹی آئی جیتے گی۔ آج 3-4 دن قبل میں ان سے ملا، اور یہ بدوران اسیری میں ان سے ملتا آیا ہوں۔ آپ کا اور ہمارا خان آج بھی اپنے کسی بچے کے لیے، اپنی کسی امیڈیٹ نسل کے لیے جیل میں نظر بند نہیں ہے۔ اس کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن وہ اس قوم کے بچوں کو اپنا بچہ تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے۔ اس شخص نے کیا الزام ان پہ نہیں دھرا گیا۔ آپ یقین کریں ہمارے جو عزم ان کے ساتھ پختہ ہوا ہے، واحد وجہ یہ ہے کہ 71 سال کی عمر میں یہ اتنی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، کوئی 1% کی اس کی ذاتی مفاد وابستہ نہیں۔ یہ وہ شخص ہے نا جس نے شوکت خانم کے 3 اسپتال دیے، سیرت النبی اتھارٹی دی۔ یہ وہ شخص ہیں جس نے نول یونیورسٹی دی، القادر یونیورسٹی دی، جس نے صحت کارڈ دیا، جنہوں نے کسان کارڈ دیا، جنہوں نے اسٹوڈنٹ کارڈ دیا، جنہوں نے لنگر خانے دیے، جنہوں نے پاکستان کرونا کے باوجود 2 سال کرونا کے باوجود انہوں نے مزدور کی روزی کا راستہ بند نہیں کیا۔ تو اس شخص کے ساتھ کھڑا ہونا عین عبادت ہے۔ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ 2 باتیں آخری جو ہماری اور آپ کی تکالیف کا باعث بنی ہے، ایک ایبسلیوٹلی ناٹ، اور دوسری غلامی نامنظور۔ تو لہذا ہم منتظر ہیں اس دن کے، اور یاد رکھو اتنے کالے گٹھاؤں میں اور اتنے سیاہ دن اور راتوں میں ہم نے امید کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ ہر ظلم اور جبر کے ساتھ ہمارا خان پہ یقین اور ظلم و جبر سے لڑنے کی ہماری قوت ارادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یاد رکھیں عنقریب وہ دن آئے گا انشاءاللہ، یہ ہمارے شہزادے عمر ایوب خان جو بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرائے گا اور یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ فائز ہوگا۔
اور آپ یہ بھی دیکھیں گے عنقریب میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر دنیا کی کوئی طاقت خان کو باہر آنے سے نہیں روک سکتی. ہمارا مرشد، ہمارا خان انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے بیچ بہت جلد آئے گا. دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کی سلامتی کو برقرار رکھے. آمین. ہم بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے. خدا اس ملک کا سایہ تا ابد قائم رکھے. آمین. عمران خان زندہ باد. PTI زندہ باد. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.